ہمارے دین اسلام کے اندر ہے کہ استخارہ 3 چیزوں میں کرنا چاہیے۔ جب نسبت کرو استخارہ کرو، سفر کرو استخارہ کرو، معاملہ کرو استخارہ کرو۔ اب نسبت کا کیا ہے کہ جب آپ کسی سے نسبت طے کریں، رشتہ کریں، شادی کریں، منگنی کریں تو استخارہ کر لیجئے، استخارہ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد جب سفر کیجئے، کبھی بھی کوئی کاروباری سفر کیجئے، کوئی گھومنے پھرنے کا سفر کیجئے، کہیں کسی وزٹ پہ جا رہے ہیں، کسی ٹور پہ جا رہے ہیں، کسی جرنی پہ جا رہے ہیں، کسی ٹریول پہ جا رہے ہیں تو استخارہ کر لیجئے۔ جب معاملہ کیجئے تو استخارہ کیجئے۔ معاملے کا مطلب کسی سے بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، کہیں جاب کیجئے، کسی سے شراکت داری کا کام کیجئے، کسی سے پارٹنرشپ کیجئے تو استخارہ کیجئے۔ زندگی میں استخارے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بہت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آقا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، ایک نئے سوال کے ساتھ جو ہم سے پوچھا گیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے، استخارہ کیا ہوتا ہے، استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی سے کرانا چاہیے، استخارے کے معاملے کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آئیے استخارے پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام کے اندر ہے کہ استخارہ 3 چیزوں میں کرنا چاہیے۔ جب نسبت کرو استخارہ کرو، سفر کرو استخارہ کرو، معاملہ کرو استخارہ کرو۔ اب نسبت کا کیا ہے کہ جب آپ کسی سے نسبت طے کریں، رشتہ کریں، شادی کریں، منگنی کریں تو استخارہ کر لیجئے، استخارہ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد جب سفر کیجئے، کبھی بھی کوئی کاروباری سفر کیجئے، کوئی گھومنے پھرنے کا سفر کیجئے، کہیں کسی وزٹ پہ جا رہے ہیں، کسی ٹور پہ جا رہے ہیں، کسی جرنی پہ جا رہے ہیں، کسی ٹریول پہ جا رہے ہیں تو استخارہ کر لیجئے۔ جب معاملہ کیجئے تو استخارہ کیجئے۔ معاملے کا مطلب کسی سے بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، کہیں جاب کیجئے، کسی سے شراکت داری کا کام کیجئے، کسی سے پارٹنرشپ کیجئے تو استخارہ کیجئے۔ زندگی میں استخارے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ تو یہ تو ہے استخارہ جو ہمارے دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ اب استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں اس بات کے اوپر آتا ہوں کہ استخارہ کسی سے کرانا چاہیے، جی بالکل کرانا چاہیے، اپنے پیر و مرشد سے کرانا چاہیے، کسی نیک متقی شخص سے کرانا چاہیے، مسجد کے پیش امام سے کرانا چاہیے۔ بہت سے لوگ استخارے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، اسپریچولسٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو استخارہ اگر آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ سے آپ استخارہ کرا رہے ہیں وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، پابند شریعت ہے، اور اس کو استخارے کی نو ہاؤ ہے، اور وہ دین اسلام کی شریعت مطہرہ پر پورا اترتا ہے، اور وہ استخارے کے رزلٹس اس کے پاس آتے ہیں، لوگ اس کی شہرت استخارے کے حوالے سے ہے، آپ کے پیر و مرشد ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس، بزرگان دین کے پاس، علماء کرام کے پاس، مشائخ اسلام کے پاس استخارہ کرانے میں کوئی بھی قباحت اور حرج نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ کسی شخص کا دل اس بات پہ مطمئن نہیں ہوتا کہ میں متفق نہیں ہوں، مجھے اپنا استخارہ خود کرنا ہے۔ تو شریعت مطہرہ ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، ایک مسنون دعا ہے جو ہے دعائے استخارہ کے نام سے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں گے برائے استخارہ، 2 نفل برائے استخارہ پڑھیں گے، اور وہ عام سے نفل ہیں، یہی عام سی نیت ہے کہ میں 2 نفل پڑھتا ہوں استخارے کی نیت سے، اور اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں گے، جس طرح عام سی 2 رکعتیں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اس طرح سے آپ نے 2 نفل پڑھ لیے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ دعا استخارہ پڑھیں گے۔ دعا استخارہ اب آپ اس وقت ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ بھی لیجئے، اس وقت ہم نے اس کو پیسٹ کیا ہوا ہے۔ وہ شروع ہوتی ہے دعا استخارہ اللہم انی استخیرک، یہ تھوڑی سی 4-5 لائن کی دعا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہم انی استخیرک، اور اس کے بعد یہ ختم ہوتی ہے کانا ثم اردنی بہ، کانا ثم اردنی بہ پہ یہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی۔ اب دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں مانگیں کہ پروردگار مجھے یہ ہر صورت میں عطا ہو، نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کر دیجئے، یہ دعا مانگ لیجئے کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو دماغ سے، دل سے محو کر دے، فزیکلی مجھ سے دور کر دے، میرے دل و دماغ میں سے اس کا خیال نکال دے۔ تو آپ یہ دیکھیے گا یہ 11 دن کا وظیفہ ہے، 7 دن کا وظیفہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے تھے، نسبت طے کرنے جا رہے تھے، کاروبار کرنے جا رہے تھے، سفر کرنے جا رہے تھے، اور آپ نے یہ استخارے کے نفل پڑھ لیے، اس کے بعد یہ دعا مانگی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسکرین پر موجود ہے، اللہم انی استخیرک کی جو دعا ہے یہ آپ نے مانگی، اور مانگنے کے بعد آپ کسی خواب کا انتظار نہیں کریں گے، خواب میں کوئی ریڈ لائٹ نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہے نہ، گرین یا وائٹ نظر آئے تو ہاں، اس کا آپ انتظار نہ کریں۔
اللہ तबारक व तआला से दुआ करें कि अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है मुझे अता फरमा, मेरे हक़ में बेहतर नहीं है मुझसे इसको दूर कर दे। तो आप देखेंगे कि आपके दिल दिमाग से वो चीज़ उतर जाएगी और आप उससे फिज़िकली, मेंटली तौर पे दूर हो जाएंगे। और अगर वो आपके हक़ में बेहतर होगी तो आप बगैर रुकावट स्मूथली वो आपके करीब आ जाएगी, वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, उसकी दिक्कतें, परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इस्तिखारे का मैंने आपको तरीका बता दिया और ये भी बता दिया कि इस्तिखारा किन हालात में करना चाहिए। तो ज़िंदगी में इस्तिखारे को शामिल कर लीजिए। पंचगाना नमाज की अपनी ज़िंदगी में पाबंदी रखिए, बावज़ू रहने की आदत डालिए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक जो फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो अगला कदम उसका जन्नत में होगा। तस्बीह फ़ातिमा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़िए और उसके बाद ज़मज़म को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। ज़मज़म रोज़ाना पीजिए और उसके बाद जो दुआ अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे क़िबला रू खड़े होकर, वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। भूखे को सदक़े का खाना लाज़मी खिलाइए, क्योंकि हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक सबसे अफ़ज़ल तरीन सदका भूखे को पेट भरकर खाना खिलाना है। और मैं हमेशा गदागरी को हमेशा कंडेम करता हूँ कि जितने भी इस वक्त माशरे में बेगर्स फैले हुए हैं, सिग्नल्स के ऊपर, घरों के ऊपर, दरवाज़ों में आते हैं, आपने प्लीज़ उनको झड़कना नहीं है और उनको सपोर्ट भी नहीं करनी। जब भी आपने देखना है, ज़रूरतमंद देखना है, और आजकल फ़ी ज़माना बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अज़ीज़ व अक़रबा में। उनके घर में राशन कार्ड का हिसाब किताब कर दीजिए, उनको एक वक्त का खाना खिला दीजिए, क्योंकि कितना अजीब सी बात है कि आपके घर में पेट भर के आप खाना खा के रात को सोएं और आपका पड़ोसी जो है वो भूखा सो रहा हो। तो अगर आप ये भी ना कर सकें तो हशरातुल अर्ज़ को, चूंटियों को दाना डाल दीजिए, उनको क्या नाम है, चीनी डाल दीजिए, परिंदों को बाजरा डाल दीजिए। और मेरे अगर ये वीलॉग आपको पसंद आया है तो उसको सदका जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर और स्काइप आईडी इस वक्त आपके पास मौजूद है, मुझसे डायरेक्ट रब्ता कीजिए, अपने मसाइल मुझसे बयान कीजिए और मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी आपकी जो है ना मैं रहनुमाई कर सकूँ। और दूसरी बात जो ख़ासुल ख़ास मैं हमेशा से अर्ज़ करता हूँ कि अपने वालिदैन का ख़याल रखिए। अगर वो हयात हैं तो रोज़ाना उनकी दस्तबोसी कीजिए, उनकी कदम बोसी कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान आगा मिनहाज को अगले वीलॉग तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وإذا مرضت فهو يشفين